پروگرام دے ہوتے انشاءاللہ 8 خوش نصیب طلباء کرام جنہ وچوں 4 ایسے نے جنہ نے قرآن پاک مکمل حفظ کیا ہے، اور 4 خوش نصیب طلباء ایسے نے جنہ نے حفظ کرنے تو بعد 8 سالہ درس نظامی یعنی عالم کورس وہ بھی تواڈے اس مرکز دے اندر ہی انہاں کریمہ ساجد تو لے کے بخاری شریف تک کمپلیٹ کیتا ہے۔ یعنی جدو بندہ بہارا ویندا ہے تو بندے نو سمجھ لگدی ہے کہ ساڈا دتا ہویا ٹائم یا کیتا ہویا تعاون ضائع نہیں جا رہا، بلکہ اتھوں رب تعالیٰ دے فضل اور کرم دے نال اور اساتذہ دی محنت دے نال اللہ تعالیٰ جل ذکرہ دے پیارے محبوب دے دین دے عالم اور خادم تیار ہو رہے ہیں۔ پیارے بھائیو، اسی بھی مبارکباد دے مستحق ہو، اور استاد المدرسین حضرت محسن اہل سنت حافظ اصغر علی جلالی صاحب آپ بھی جڑے سے پورے گلشن کو آپ نے سجایا ہے، آپ دیا محنتاں آپ دیا محبتاں دے نال اس گلشن کو اللہ تعالیٰ جل ذکر ہو تا قیامت آباد و شاد رکھے۔ دین اسلام دی خدمت کیا چیز ہے؟ آج اس دنیا دے اندر ہر بندہ وہ غریب ہے امیر ہے جی، اس کا کسی بھی شعبے دے نال تعلق ہے، کسی بھی ذات دے نال تعلق ہے، پیارے بھائیو اس نے ایک نہ ایک مقصد پیش نظر رکھدیاں ہویاں ان دے اندر ہی وہ مقصد پورا کرن دی واسطے کوشش جاری ہوئی۔ ہر بندے تے دنیا دا ایک تے نا رب تعالیٰ دا سانو دنیا تے بھیجنے دا مقصد وہ الگ ہے، ایک کے مقصد ہے جیڑا اساں دنیا دے آ کے اپنا اپنا علیحدہ علیحدہ مقصد بنایا ہوا ہے، با اسی ساڈا مقصد ہے تے ان دے اندر اساں نے کامیاب ہونا ہے۔ مثال دے طور تے کسے بندے دے اوتے دولت اکٹھی کرنے دا بھوت سوار ہے، انہاں ساریاں کوششاں دن رات ان دی محنت دولت اکٹھی کرن دے اندر جا رہی ہیں۔ کسے بندے نو اپنا مکان بنانے دی فکر لاحق ہے، اس بندے دی ساریاں صلاحیتاں اپنا مکان بنانے تے صرف ہو رہی ہیں۔ کسے بندے دا اعلیٰ عہدہ تے فیض ہونے دا ایک شوق ہے، ذوق ہے، اور ان دا مقصد ہے وہ اعلیٰ عہدے تے فیض ہونے واسطے پتہ نہیں کی پاپڑ بیلتا رہتا ہے، لیکن یہ دولت اکٹھی کرنے دے باوجود بھی اعلیٰ عہدہ حاصل کرنے دے باوجود بھی پیسہ اور دنیا تے شہرت حاصل کرنے دے باوجود بھی وہ بندے نو سکون نہیں ملتا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جہاں دنیاوی دولت دا لالچ ہوندا ہے، سونا اس نو سونے دا جنگل بھی مل جائے ان دا دل کردا ہے کاش ایک نال جنگل اور ہوندا سونے دا تے میرا مقصد تھا بولا ہونا۔ اے مثال دے طور تے چند دن پہلے لوگاں نے جدو منجی پکی ہے لوگاں نے انہوں کٹیا ہے، کٹ کے اور اپنے اپنے فائدے واسطے انہوں بیچ کے کسی پیسے پہلے نالوں اس مرتبہ جنہ لوگاں نے کھیتی باڑی کیتی ہے اللہ نے انہوں نے نفع زیادہ عطا کیتا ہے۔ یہ جڑے بندے دلچسپی رکھ دیں تو سمجھ دیں پہلے دی نسبت اس سال رب تعالیٰ نے نفع زیادہ عطا فرمایا ہے، لیکن پھر بھی ایسا انہاں کناں نال سنے بندہ آندا پیا 9 ماڑیاں ہوئیاں نے 10ویں بھی ہو جاندی نا کمیاں دا حصہ ادھر نکل جانا، 10ویں بھی ہو جاندی تے ایک کم ادھر نکل جانا، اجے تھوڑی جی جے رہ گئی تے سونیا شکر اساں کیتا پھر بھی نہیں۔ تسی آکھو دے کیتا ہے تو میں پوچھنا شکر اس کیتا ہے جس فصل کٹن تو بعد ان دا عشر دیتا ہے، او شکر کیتا ہے۔ شکر صرف انہی تے نہیں بات یا اللہ جرا شکر ہے صرف اتنے گل تے نہیں ختم ہونی، جرا رب نے ساڈے تے احکامات جاری فرمائے نے فرائض ساڈے تے لازم کیتے نے انہاں نوں پورا کران گے تے پھر اللہ دا شکر ادا ہوگا، لیکن پھر ان دے باوجود بھی وہ لالچ ختم نہیں ہویا۔ لیکن خوش نصیب وہ لوگ نے جنہ دنیا دے اوتے اپنا مقصد دین دی خدمت اور اپنا مقصد دین دی سر بلندی بنایا ہے۔
میں خوش نصیب کیوں نہ آکھاں؟ سونا 1,24,000 کم و بیش نبی اس دنیا کے آئے نے، ہر نبی دا مقصد دین کی خدمت کرنا ہے۔ رب نے 1.25 تقریباً نبی بھیجے نے، مقصد دین کی خدمت کرنا ہے۔ بلکہ رب تعالی جل ذکرہ نے فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ رب تعالی جل ذکرہ نے اپنے محبوب دا تذکرہ کردیا ہویا اب فرمایا میرے محبوب دے دنیا دے آنے دے جڑے مقاصد ہیں انہاں وچوں ایک مقصد ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ میرا محبوب دنیا دے آئے اور محبوب دے ذریعے اللہ تعالی دین اسلام نو سارے ادیان دے غلبہ عطا فرما دے۔ دب کے بولو سبحان اللہ، محبت میں بولو سبحان اللہ۔ بھائی توجہ میرے حل کرو، حضور دا دنیا دے آنے دا مقصد بھی اللہ بیان فرما رہے۔ مقصد کیا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، رب اپنے محبوب دے ذریعے اس دین اسلام نو باقی ادیان دے غلبہ دینا چاہتا ہے۔ ولو کرہ المشرکون، باوے مشرکاں نو بھڑا لگے، نا پسند ہوئے، انہاں نو گراں گزرے، لیکن رب دین اسلام دے چراغ نو بجھن نہیں دے گا، ایندا اللہ غلبہ عطا فرما دے گا۔ میں کہ سونا جیڑا مقصد 1,24,000 کم و بیش نبیاں دا ہے، آج جو مقصد امت محمدیہ دے وچوں اللہ نے محبوب دی امت دے وچوں علماء دین دا وہ مقصد بنایا ہے، اور اپنے مقصد کو پورا کرن واسطے علماء مصلی رسول دے بیٹھ کے کوئی پڑھا رہے ہیں، کوئی لوگاں نو واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، کوئی لوگاں نو نمازاں پڑھا رہے ہیں، کوئی مسجد اور مدرسے بنا رہے ہیں، اے مقصد پورا کر رہے ہیں۔ میں کیا جڑا نبیاں دا مقصد ہے وہ مقصد اللہ نے اپنے محبوب کی امت جو علماء دین کو عطا فرمایا ہے، پھر میں کیوں نہ آکھاں کہ خوش نصیب نہیں، خوش نصیب علماء ہی ہیں جنہ رب دے رسول دی رضا دی خاطر آج رب دا پیغام اپنے محبوب کی امت تک پہنچا رہے ہیں۔ اور اس شعر دے اندر میں اپنی گفتگو دا ایک خلاصہ پیش کراں گا کہ شعر کہندا ہے انبیاء دا جو مقصد سی آج وہ ہی امت محمدیہ دے وچوں علماء دینیا اپنا مقصد بنا کے انہوں پورا کرن دے اندر لوگاں دے سامنے اللہ نے اعلان کہہ رہے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد، دب کے بولو سبحان اللہ، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سونے ذرا توجہ کرنا، حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، امام طبرانی نے المعجم الصغیر کے اندر روایت نقل کی ہے، میرے پاک نبی نے فرمایا اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن الخامس فتهلك۔ پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا اے دنیا والے چار راستے نے، انہاں چواں وچوں ایک راستہ اختیار کر لو، اللہ تانوں دین و آخرت دے اندر کامیابی عطا فرمائے گا۔ حضور فرماندے نے چار راستے نے، انہاں چواں وچوں ایک راستہ اپنا لو، ایک راستہ اختیار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر انہاں چواں راستیاں چوں ایک راستہ بھی تساں اختیار نہ کیتا
تو حضور فرماتے ہیں وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَ فَتَهْلِكَ، تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ 3 تو 4 منٹ یا 5 منٹ میری تقریر رہ گئی، اے صرف ہم دسنا ہے کہ 4 راستے کیڑے کیڑے نے اور اساں نے اختیار کیڑا کرنا ہے۔ پیارے بھائیو، آج اگر یہ سن کے اپنے گریبان جھانکیا جے، اگر اسی کسی کوئی چمائے جو راستہ بھی اختیار نہیں کیتا ہویا تو آج لے ان کی بنا، آج مدد مانگ ان سے، آج اللہ دی بارگاہ دے اندر توبہ کر کے انہاں چوں ایک رنگ اپنا لویں، میرا رب تینوں کامیابیاں عطا فرما دے گا۔ 4 راستے، پہلا کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعبدوا عالما، اے دنیا والے ہو، پہلا راستہ ہے عالم دین بن جاؤ، عالم دین بن جاؤ، علم سکھن والے سکھان والے بن جاؤ، لوگاں دی صلاح سے تربیت کرنے والے بن جاؤ، عالم دین بن جاؤ۔ جے عالم نہیں بن سکتے، فرمایا او متعلم، دین سکھن والے بن جاؤ، دین سکھان والے بن جاؤ۔ جے سکھان والے نہیں بن سکتے، دین سکھن والے بن جاؤ، دین سکھن والے نہیں بن سکتے، فرمایا او مستمع، جے نہ سکھا سکتے ہو نہ دین سکھ سکتے ہو، پھر انہاں سکھان تے سکھن والے دیاں گلاں سننیاں شروع کر دے، انہاں دیاں گلاں سننیاں شروع کر دے، انہاں دے مسائل انہاں دا وعظ و نصیحت کرنا شروع کر، سننا شروع کر دے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے وہ چوتھا راستہ ہے او محب، اے دنیا والے ہو، یا عالم دین بن جاؤ، عالم دین نہیں بن سکتے، متعلم بن جاؤ، دین سکھن والے بن جاؤ، یہ بھی نہیں بن سکتے، فرمایا انہاں دیاں گلاں سنن والے بن جاؤ، جے انہاں دیاں گلاں انہاں دا وعظ و نصیحت انہاں دی تربیت اصلاحی گفتگو او سن نہیں سکتے، او محب انہاں دے نال پیار کرن والے بن جاؤ، انہاں نال پیار کرن والے بن جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، سونیا 4 راستے نے، ایک راستہ اختیار کرنا پڑے گا، جے نہ چواں وچوں اساں کوئی بھی راستہ اختیار نہ کیتا، حضور فرماندے نے تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ یا رسول اللہ، 4 راستے کیڑے کیڑے نے؟ فرمایا یا دین سکھان والے بن جاؤ، یا دین سکھن والے بن جاؤ، تیسرا راستہ ہے انہاں دیاں گلاں سنن والے بن جاؤ، چوتھا راستہ ہے انہاں نال پیار کرن والے بن جاؤ۔ میں کہہ سونیا نہ تو ہر بندہ عالم نہیں بن سکتا، ہر بندہ مدرسے آ کے ٹائم نہیں دے سکتا، ہر بندہ وہ وعظ و نصیحت نہیں سن سکتا، فرمایا انہاں نال پیار کرنے والے بن جاؤ۔ جے کوئی راستہ اختیار نہ کر سکتے، اے دکاناں دے کھڑیاں تے بہ کے مولویاں دے گلے نہ کیتا کرو، مولویاں دے شکوے نہ کیتا کرو، وہ دین مولویاں بگاڑ کے رکھ چھڈیا ہے، اے دین وچ لڑائیاں مولویاں بنا چھڈیاں نے، اے مسجداں دا پیسہ لٹ کے کھا گئے نے، اے مدرسیاں دا پیسہ کھان والے نے۔ میں کیا بے شرما، او نبی دا پیغام سن لے، اوے میری نہ مانے، کسی عالم، کسی مفکر، کسی مجدد، کسی محدث دی گل نہ مانے، اوے اپنے نبی دی گل مان لے، اوے کامیاب ہو جائے گا۔ یہ نہ مولوی بن سکنا ہے، نہ سکھن والا بن سکنا ہے، اوے انہاں نال پیار کیتا کرے، انہاں دا گلہ نہ کیتا کرے، انہاں دے شکوے نہ کیتا کرے، انہاں دی غیبت نہ کیتا کرے، او تیریاں دکاناں دیاں بیٹھکاں نے دین دا گلہ کرن دے اندر گزردیاں نے، تیری ساری گفتگو تیریاں میٹنگاں بھی او دین دا گلہ کردیاں ہویاں گزردیاں نے۔ میں کیا اے نہ کرے، او محبن انہاں نال پیار کرن والا بن جائے۔ تسی آکھو گے مولوی جی اسی کیوں پیار کریے، اسی کیوں تعریف کریے، اسی کیوں ہاتھ چومیے، اسی کیوں انہاں دی ادب و احترام کریے؟ میں کہ میرے نبی دا فرمان ہے یہ نہ کرے گا ولا تکن خامسا فتہلکا، میرے نبی نے فرمایا یہ نہ کرے گا کہ
جائے گا ہلاک ہو جائے گا پتا چلیا کامیابی تو ملنی ہے یا دین والا بن جا یا دین والے نال پیار کرنا شروع کر دے اے اللہ دے نال دنیا والوں تو کہندا پیا نظر آنا چاہیے میری زندگی کا مقصد آخری شعر ہے جنہ جنہ آؤں میرے نال مل کے پڑھ لو میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفراز میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفراز میں اسی لیے مسلمان لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی میں اسی لیے مسلمان اللہ اکبر کبیرہ سونے خدمت دین کر خدمت دین مسجد مدرسہ بنایا بھی ہو سکتی ہے انہاں نال تعاون کیتیاں بھی ہو سکتی ہے انہاں دی صفائی ستھرائی کریاں بھی ہو سکتی ہے لوگاں دی اصلاح تے تربیت کیتیاں بھی ہو سکتی ہے او انہاں جمع راستیاں چوں ایک راستہ لازمی اختیار کر لے ورنہ دنیا و آخرت وچ کامیابی تیرا مقدر نہیں بننی ایتھے بھی ذلیل ہوئے گا تے جڑا نبی دے دین نال ٹکر لاندا ہے سونا رب نوں مرن تو پہلے رسوا اور ذلیل کر کے ماردا ہے آخرت جیو دی ذلت ہوندا مقدر بن جاندی ہے یہ چاہنا ہے اللہ عزت دے گے چاہنا ہے رب تعالی مینوں عزت اور آخرت دے اندر بھی ایک عزت دا تاج عطا فرمائے سونا ان راستیاں چوں ایک راستہ اختیار کر لے ان دے بدلے تینوں تانوں تشریح سننا پوے تین گالی گلوچ سننا پوے تینوں مارا کھانیاں پون لوگاں دے تینوں گالیاں اور ویلا سننا پوے سب کچھ نبی دی دین دی خاطر قربان اور برداشت کر میرا سونا تیرا ادھار نہیں رکھے دا جی ہار پاؤن تے دعا نے واہ واہ جی نبی دے دین دی خاطر کسی دے تانے اور کسی دے غصے نال کسی دے غلیظ ترین جملے سنن نوں ملن تے پھر دین تو بیزار نہیں ہوئی دا آکھیا کر یا رسول اللہ جے تواڈی عزت دی خاطر اور تواڈے دین دا کم کردیا ہویا لوگ ہاتھ چومن تے پھر بھی واہ واہ جے تواڈے دین دے کم کردیا ہویا ان ہاتھاں تے ہاتھ کڑی لگے تے پھر بھی واہ واہ اور اللہ لیلان ایک کہندا ہویا نظر آویا کر دنیا والیاں نوں اے مت سمجھا جے اے بازاری مولویاں آکھیا کرو کہ سونیا عزت دین دی خاطر اگر کوئی سانو کوئی شیب مار کٹائی جھڑنی بھی پئی اساں پیچھا نہیں ہونا وجہ کیا ہے میاں صاحب فرماندے نے پکے بندے دا ایو نظریہ ہونا چاہیے کہ مارو مارو مینوں مار مہکاؤ اور دین اسلام سے عمل کرنے دی اللہ تعالیٰ سے سوچ اور فکر عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین
ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر اور خوبصورت الفاظ بیان کر رہے سن استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی حافظ عاصم رضا جلالی صاحب. میں دعوت محبت دیا گا خطیب اہل سنت مبلغ یورپ مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی حافظ محمد نواز بشیر جلالی صاحب آپ آمن کے اور اپنے خوبصورت انداز کے اندر خوبصورت الفاظ کے نال ساڈے قلوب و اذہان کو منور ہو کر فرمان کے نعرہ تکبیر نعرہ رسال دوویں بازو بلند کر کے بولو نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت. ان الدین عند اللہ الاسلام. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عان طالب العلم آتاه الله کتابا یوم القیامت بیمینہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت نہ درود پاک کرو. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا. محبت نہ درود پاک کرو. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا. اسی ذوق و شوق نہ چند جملے اگر سمجھ آئے تو میرے نال مل کے پڑھنا. یا نبی سب کرم ہے
تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو بارے نیار ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، بولو یا نبی سب کرم ہے۔ ذرا دیکھو نا، جلال پور بٹھیاں دے رہن والے ہو، تسی سیانے بندے ہو، تے گانے بولن لگیا بندہ بڑھا بابا جہاں نا وہ بھی انگریزی اج کل بول لینا ہے، سرکار کی نعت پڑھن لگیا کیوں بندہ خاموش ہوتا ہے؟ جہاں تے گونگا ہے وہ تے گل نہیں رہ گئی، تے جنہوں رب نے زبان دیتی، رب نے زبان دیتی ہے تو سمجھدا ہے مینوں میرے نبی دی تعریف واسطے دیتی ہے، شرم محسوس نہ کرے۔ باقی اور بڑے کام نے شرم کرن والے، سرکار دی عزت دا مسئلہ بھی تو شرم نہیں کرے گی، جی اسی کرنے ہیں پھر اسی بے شرم تے نہیں نا، سرکار دا ذکر کرنا ہے، نالے گل لے بے رب توفیق اسے زبان نو دیندا ہے جس دل میں مصطفیٰ دی محبت ہوتے ویکھنا ہونے ویکھو کیڑا وے جنہوں رب نے توفیق دیتی، جنہوں رب توفیق دے وے وہ بولے، جنہوں نہ دے وے وہ نہ بولے آجا۔ میں ہوں وینا کیڑا نہیں بولے گا۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے، یہ جو وارے نیار ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیار ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے، یا نبی سب کرم ہے، یہ جو وارے نیار ہوئے ہیں، اور کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا آقا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیار ہوئے ہیں، اور ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات
سب کرم ہے یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو والد یار ہوئے ہیں. نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین کرام، جامعہ جلالیہ معصومیہ مظہر الاسلام ٹانڈا کالونی جلال پور بھٹیاں دا سالانہ جلسہ دستار فضیلت جس جس میں وہ تسی سب حاضر ہیں. اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر ملتجیاں وعدہ لا شریک میری اور تواڈی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. تھوڑی دیر تو بعد میری اور تواڈی عقیدت دے مرکز و محور والی سے علوم و معارف حضرت حافظ الحدیث والقرآن حضور پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہری سجادہ نشین درگاہ مقدسہ جلالیہ بکی شریف آپ مسند صدارت جلوہ کروں میں میں اور اسی رل کے اپنے شیخ کی زیارت بھی کریں گے، نالے حضور دی آل دے شہزادے نو ویکھاں گے، نالے عالم دین شیخ الحدیث دا چہرہ ویکھاں گے. میرے تو قبل فاضل محتشم فاضل جلیل علامہ مولانا مفتی حافظ عاصم رضا صاحب جلالی مدرس جامعہ جلالیہ معصومیہ مظہر الاسلام بہت خوبصورت انداز میں خطاب فرما رہے سن. اللہ تعالیٰ اس نوجوان عالم دین علم عمل عمر اندر برکت عطا فرمائے. وقت دامن اندر اتنی گنجائش نہیں کہ میں بہت لمبی گفتگو کراں. پہلی بات یہ کہ ہر سال اس طرح کا ایک جشن تسی اپنی اکھاں نال جامعہ جلالیہ وچ اس موقع سے دیکھتے ہو. یہ اج کی گل نہیں، سال ہر سال تو یہ منظر تھوڑیاں اکھاں دے سامنے اور اس گلشن کو آباد کرنے والے اس اللہ دے محبوب اور قرآن دے خادم اہل سنت و جماعت دے محسن اے جتنے حفاظ کرام بیٹھے نے نہ سارے دے علماء دے استاذ میرے بھی برادر اکبر اور میرے محسن اور میرے استاذ گرامی حضرت قبلہ حافظ محمد اصغر صاحب جلالی اللہ انہوں نے صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. انہوں نے خوبصورت گلشن جنہوں میں اور تسی سارے رل کے ہر سال اسی اس منظر کو ویکھنے بھی جانے، ہر سال اسی اس خوبصورت ماحول دے وچ اپنے عقیدت دے مرکز و محور اپنے شیخ طریقت دی زیارت بھی کرنے ہیں. اسی دیکھ رہے ہو منظر پڑھنے اکھاں دے سامنے کہ علامہ مولانا مفتی
محمد آصم رضا صاحب مقدمۃ الجیش انہوں نے اپنا خطاب فرمایا تو اے ٹیم ساری جڑی آ گئی سب تشریف لیں کھڑے ہو کے اساں رستہ بھی بنانا ہے تو استقبال بھی کرنا ہے. نعرہ تکبیر. انتظامیہ جڑی ہے رستہ بڑھوا پہ پہلے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ بھکی شریف، آستانہ عالیہ بھکی شریف. حضرت استاد العلماء شیخ الحدیث و تفسیر مفتی اہل سنت حضرت قبلہ پیر سید مفتی محمد نبید الحسن شاہ صاحب مشہدی، آستانہ عالیہ بھکی شریف، آستانہ عالیہ بھکی شریف. سیرت حسن صورت حسن، سیرت حسن صورت حسن، سیرت حسن صورت حسن، سیرت حسن صورت حسن. استاد العلماء شیخ الحدیث مفتی اہل سنت ساری عقیدت مرکز و محور امین نسبت مشائخ نقشبند استاد العلماء ماشاءاللہ. میں اور تسی خوش نصیب ہاں کہ اے سال بعد سانو منظر ویکھن دا رب موقع عطا کردا ہے. نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے النظر الی وجہ الکعبۃ عبادت. جیڑا کعبے نو ویکھے ایک نظر رب نو عبادت دا ثواب عطا کردا ہے. جنوں سمجھ آئیے وہ بولے. پھر فرمایا والنظر الی المصحف عبادت. جیڑا بندہ قرآن نو ویکھے رب انہوں بھی عبادت دا ثواب دیتا ہے. پھر فرمایا والنظر الی وجہ الوالد عبادت. جیڑا بندہ اپنے باپ دے چہرے نو ویکھے رب انہوں بھی عبادت دا ثواب دیتا ہے. پھر سرکار نے فرمایا والنظر الی وجہ العالم عبادت. فرمایا جڑا عالم دین دے چہرے وال محبت نال ویکھے رب انہوں بھی عبادت دا ثواب عطا کرے. کیسا منظر ہے، عالم بھی ہون تے خون رسول بھی ہون، عقیدہ بھی سچا ہوئے، عقیدت بھی پختہ ہوئے، ساری دن ہوئے تے تک بھی نبی پاک دیاں حدیثاں پڑھا دیاں گزرے. رات کی تاریکی دی چادر تن جائے تے تواڈے میرے ورگے کئیاں دے دلاں دی تختی اُتے مصطفیٰ دی محبت دا پیغام خوبصورت انداز منبر تے بیٹھ کے سنا کے تے نقش فرمان. تے ایسے علماء اور ایسے صالحین، ایسے نیک لوگ جنہاں دے چہریاں نو ویکھنا بھی رب عبادت آندا ہے. رب انہاں دے چہریاں نو ویکھنا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا انہاں نیکاں دا چہرہ ویکھے گا، انہاں علماء دا چہرہ دیکھے گا، اپنے والدین دا چہرہ ویکھے گا، قرآن نو ویکھے گا، کعبے نو ویکھے گا، مصطفیٰ کریم نے فرمایا انہوں کی ملے گا عبادت دا ثواب ملے گا. اے جڑی جگہ میں جتے ہر سال اسی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر اقبال صاحب جلالی اور ساڈے استاد گرامی حضرت قبلہ حافظ محمد اصغر صاحب جلالی دامت برکاتہم العالیہ اسی انہاں دا شکریہ ادا کرنے ہیں کہ ایڈے سونے چہرے دی ہر سال زیارت کرانے. سال بھر جنہ جناب والا زنگ لگا ہوندہ ہے نا، اللہ دے محبوب ولی دی زیارت کر کے، عالم دین دی زیارت کر کے، شیخ الحدیث دی زیارت کر کے، تو مصطفیٰ دی آل دے شہزادے دی زیارت کر کے نالے دل دا زنگ بھی دور ہو جاتا ہے، نالے اکھاں نو سکون بھی مل جاتا ہے. سمجھ آئی گل؟ میں اس جامعہ جلالیہ معصومیہ مظہر الاسلام دے اندر بیٹھن والے جتنے بھی سارے معزز مہمانان گرامی تشریف فرما ہوئے ہیں، میں اگر ایک دا نام پکارا تو شاید میری تقریر دا ٹائم اتنے مک جائے، مگر میں کو دو چار پڑھنا گلاں کرنیاں نے. اس تو بعد اگلا معاملہ تو انہوں پتہ ہے جس واسطے میں کھلوتا تقریر مولانا نے کر دی تھی. نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں
حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا، ٹھنڈ پوے تو بولو نا ذرا سبحان اللہ۔ ایک بات ہے نا، الحمدللہ اسی حضور دی آل دے بھی غلاماں، مصطفیٰ دے اصحاب دے بھی اسی غلاماں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی، اے او صحابی نے کہ جنہاں نو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، فرمایا میں علم دا شہر ہاں تے علی اس علم دے شہر دا دروازہ۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے گھر کے اندر حالت ایسی کہ فاقیہ دا عالم، کھان پین والی شے کوئی نہیں سی۔ ایک دن مخدومہ کائنات سجدہ طیبہ طاہرہ حسنین کریمین دی اما جان اور مصطفیٰ کریم دی لاڈلی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے حضرت علی پاک کو فرمایا کہ آٹا بھی کوئی نہیں تو کو تھوڑا جا نظام بن جائے تو گھر دا کم چل جائے گا۔ آپ نے ایک چادر لئی تو بازار تو رہے، بازار گئے نا تو حضرت علی پاک نے وہ چادر 6 درہم دی بیچ لی۔ کنے دی؟ 6 درہم دی وہ چادر کیا بیچی؟ تے چادر بیچ کے تے حضرت علی پاک واپس آئے۔ مقصد ایسی کہ کوئی آٹا لے لانگے، کوئی گھر دی ضروریات زندگی دی چیزاں لے لانگے۔ آپ نے جنہیں قدم ہٹائے نا واپس، رخ گھر وال کیتا یا بازار وال کیتا تے سامنے ایک بندہ کھلوتا ہے، اس آکے علی پاک تھوڑا او گھرانا ہے جتو خالی کوئی نہیں ہوتا۔ یہ او دروازہ وے جس دروازے کے اپنا آوے تے تد بھی جوڑی بھر کے لے جاتا ہے، بگانا آوے تے تد بھی خالی نہیں جاندہ۔ رات ہوئے یا دن دا اجالا ہوئے، رات کی تاریکی دی چادر تنی ہوئے یا دن دا اجالا ہوئے، کوئی بھی آکے سوال کرے کہ خالی جانا یہ توڑے دروازے دی شان نہیں۔ کھڑی بڑا بابا جڑا ہے نا، وہ بھی کشمیر دے ٹبیاں میں ان دے منظر نو ویکھنا سے ترس دا سی کہ مینوں بھی کوئی موقع مل جائے کہ انہیں انتظار تسی بھی کر دے پہ ہوگے کہ شعر نہیں پہ سناندہ ہوڑی ہوڑی گلاں پہ کر دے۔ رومی کشمیر نے منظر ویکھیا نا تے آری پہ کھڑی فرماند نے دوست دشمن تے چنگا ملدا، دوست دشمن تے چنگا ملدا، تے جے کوئی ہووے سوالی قد کریمہ دے تریوں تو تے مڑیا دے ہاتھ خالی۔ ایک کبھی نہیں ہو سکتا کریمہ دے دروازے تے چلا جائے، خیراتی بھی ہوئے سوال کرے تے خالی آ جائے، ایک کبھی نہیں ہو سکتا۔ میرا عقیدہ اور میرا ایکان وجدان آخر آوے نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں، حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھن والے بیٹھے ہو، حضور دا مقام تے براء البراء، نبی کریم علیہ السلام دے دروازے دی خیرات سبحان اللہ۔ بخاری میں حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سنو، اجود الناس بالخیر، کائنات
جاوے تے محمد عربی دا دروازہ آوے، اس دروازے دا مقام تے وراء الورا سید زادہ ہو گئے، حضور دی آل دا شہزادہ ہو گئے۔ سید دیاں دو نشانیاں اے علماء نے بیان کیتیاں نے، فرمایا کہ سید سونا بڑا ہوندا ہے، جنہوں اس گل دی سمجھ آئی وہ بولے سبحان اللہ، جنہوں سید زادے نو ویکھ کے ٹھنڈ پئی ہے وہ بولے سبحان اللہ۔ فرمایا کہ سید سونا بڑا ہوندا ہے کہ دوجا سید سخی بڑا ہوندا ہے۔ ہوئے بھی امام حسن دی اولاد، امام حسن پاک دی اولاد ہون تے صحابت دے تے جہان آباد ہو جاندے نا۔ بات تے ذرا غور کریا جے، اے امام حسن دے ابے دے دروازے تے گیا ہے سائل، مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو کہنے لگا سونیا شے کول کوئی نہیں تے تواڈے دروازے تے یہ نیت نہیں کوئی آ جائے تے خالی ٹر جائے، تے اے بھی کوئی نہیں کہ دروازے تے جاواں تے تاں ملنا ہے، بازار ہوو تے تساں دینا نہیں، مسجد وچ ہوو تے تساں دینا نہیں، تواڈیاں تے خیراتاں دا عالم اے وے کہ رکوع دی حالت تے ہوو تے کوئی آ کے منگے تے انگوٹھیاں لا کے ونڈ دیندے تے رب دا قرآن نازل ہو جاندا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ نبی کریم علیہ السلام دا غلاموں رب دا قرآن دستا پیا وے، خلاق عالم نے فرمایا کہ بے شک اللہ رب العالمین احکم الحاکمین فرماندا ہے، اللہ بھی بڑا مددگار، اللہ دا رسول بھی مددگار، اور اللہ دے محبوب بندے ایمان والے صالحین بھی مومنین بھی مددگار۔ اور ذرا اس بات پہ غور کریا جائے کہ شان وچ اپنے قرآن دی اے آیت نازل کیتی ہے، او دے دروازے تے سائل کھلوتا وے۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کردہ سونیا گھر اپنے وال نظر ماراں تے بچے بھکے نے، حالات اپنے ویکھاں تے سازگار نہیں، اور دروازہ کسی دا ایڈا مینوں سخی نظر نہیں آیا جڑا سونیا تیرا دروازہ، سونیا مینوں رب دے نام تے دیو۔ حضرت علی پاک نے یہ نہیں ویکھیا میں تے ہن چادر ویچی تے 6 درہم لبے نے، تے او 6 درہم جڑے نے میں حضرت گھر جا کے مشورہ بھی نہیں کیتا۔ حضرت علی پاک نے جیب وچ ہاتھ پایا نا، سخی نے اولی بولو کہ سننا لگے نالے جے سبحان اللہ کہن تے کوئی پابندی ہوگی تے گل بھی کوئی نہیں، جو ہوں جی سبحان اللہ کہہ سکتے ہو تے آخر بیان کرو سبحان اللہ۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے نہیں کیتا کہ چلو ادھے انہوں دے دیاں تے ادھے آپ رکھ لا، وہ 6 دے 6 پھڑے تے فرمایا لے تو جا جوانا جا ساڑھے دروازے دی خیرات لین آئے ہیں، کوئی دروازے تو ایمیں نہ جانی، سخیاں دے دروازے تے آئے ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ایک سائل نو دے کے نا تحفے اشرفیاں تحائف دے کے تے فرمان لگے اے لے جا تے میرا حضر دل ٹھنڈا نہیں ہویا، حضر میں تے تھوڑا دیتا ہے، او چکن دے بھی قابل نہیں رہا، اتنا زیادہ عطا کیتا ہے، سمجھو نا جی۔ تو او کہنے لے آپ فرماندے نے حضر میرا دل ٹھنڈا نہیں ہویا، میں اس باپ دا بیٹا ماں جڑا سخاوت جہان آباد کر دیتا، سمجھ آئی نا گل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 6 دے 6 او درہم اس سائل میں دے چھڑے، آپ ٹور پہ ذہن میں ملال نہیں آیا، ذہن میں تھوڑا جا خیال بھی نہیں آیا کہ میں تے کروں آیا سان کے گھر میں کو روٹی پکاواں گا، چولہا بڑھے گا، بچیاں دے واسطے معاملات کو لے جاواں گا، کچھ چیزاں لے جاواں گا، ذہن سوچے ہی نہیں۔ بس چند قدم اگاں ٹور کے گئے نے نا تے ایک عربی آیا، انسانی شکل ہے، عربی آیا تے ہاتھ دے وچ انہیں ایک اونٹنی پکڑی، اونٹنی لے کے آیا، اسا کہ علی خریدنی نا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے
فرمایا جے سواری وال ویکھاں تے دل کردا ہے میں ویندا رہاں تے جیب وال نظر ماراں تے جیب شے کوئی نہیں. انہاں کہ جناب سودا تسی کر لو مینوں پتہ ہے تواڈے دروازے تو خالی جاندے ہی کوئی نہیں تے نالے اس دروازے تے میں تاجر نہ سودا کر لیا تے میرا مال ڈبدا نہیں. سودا کر لو 100 درہم دے وچ اس اونٹنی دا سودا ہو. حضرت علی پاک نو کہنے لگا جناب جدوں تواڈے کول ہوئے اج نہیں ہفتہ نہیں 2 نہیں 4 ہفتے نہیں مہینہ نہیں سال نہیں اج میں تسی چاول بیچ کے جاندے ہو نا اج دیویں تے 100 دے تے جے 2 ہفتیاں نو دیویں تے 900 دے انج نہیں. سمجھ آئی نا گل. انہاں کہ جدوں بھی اودوں دے چلے اے لے 100 درہم دی دیویں تے اے لے جا میرے کو. حضرت علی المرتضی شیر خدا نے اونٹنی لے لئی ہولی ہولی چلے جا رہے ہیں. حضرت چند قدم اگے چلے نے او سواری دین والا او ارادی غائب ہویا ہے. سامنے جناب حضرت میکائیل آ گئے نے. او ایک انسانی شکل میں آئے آ کے کہنے لگے علی پاک سواری بڑی سونی ہے دل کردے تواڈے کولوں خرید لواں. اگر تواڈے دل دی چاہت ہوے تواڈی تمنا ہوے میرے نال سودا کر لو. حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جس وقت ویکھیا فرمایا ٹھیک ہے سودا کر لے. چلیا سودا 160 درہم دے سودا ہو گیا. 160 درہم تے سودا ہو گیا. انہیں کڈے جیب وچوں نے آکھیا لے جوانا لے سخیا تیرے دروازے تے آیا لے 160 درہم. حضرت علی پاک نے 160 درہم پکڑے نا تے سواری دیتی انہوں آپ چل پہ. تھوڑا جا دے اگاں دور گئے کوئی نہیں سمجھو کہ اگلے موڑ تے پہنچے بھئی دوسرے دروازے تے بھئی دوسری گلی تے پہنچ گئے. حضرت علی پاک جب اتنے پہنچے نا تے حضرت جبریل امین اوہی پہلا آ گیا جنہیں سواری بیچی سی. سواری بیچن والا تاجر آ گیا آ کے کہندے علی پاک لے آؤ جناب میرے تے پیسے مینوں دیو میرے مینوں دیو. آپ نے کڈیا 100 درہم تے انہوں دیتا 60 درہم پائے جیب آپ کر. حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر پہنچ گئے. مخدومہ کائنات سیدہ نہیں اینج نے ٹھنڈ پوے تے پھر بولنے ذرا سبحان طیبہ طاہرہ بولو بولو سبحان اللہ راکعہ قارعہ صابرہ ساجدہ محدثہ مبصرہ معلمہ حضرت سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے جا کے 60 درہم رکھ دیتے. مخدومہ کائنات نے پوچھا ہے کتھوں آئے لے اے 60 درہم کنے لے. نبی کریم علیہ السلام دے غلامو حضور دے مدرسے دا طالب علم جنہی تربیت کائنات دے والی رسول نے کی ہے کعبے وچ پیدا ہونے والا حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان لگے اے سیدہ کائنات میں کسے دنیا دار تاجر نہ سودا نہیں کیتا میں کائنات دے خالق نال سودا کر لیا ہے. میں کسے دنیا دار تاجر نال نہیں سودا کیتا. فرمایا کی کیتا ہے اگر میں رب نہ سودا کیتا ہے تو رب دا قرآن دستا ہے. میں اپنے کو گل کراں کوئی اعتراض کر سکتا ہے کوئی یو فون والے دے پیکج نہیں کوئی اے جائز تے ناجائز والے دا پیکج نہیں جڑا میں سنان لگا. یہ رب دا قرآن ہے جڑا انہاں بچیاں نے سینے دی تختی تے نقش کیتا ہے. اساتذہ نے پڑھایا ہے رات دی تاریکی دی چادر تنی ہوئے تواڈے بچیاں دی حالت ہے ٹی وی دی سکرین تے نظراں اے نبی کریم دے او غلام نے جنہاں دیاں رات دی تاریکی وچ بھی نگاہاں رب دے قرآن تے جدو رب دے قرآن تے نگاہاں پھر صرف قرآن نے پڑھیا. اج او خوش نصیب علماء بھی نے جنہاں نے قرآن نو پڑھ کے تے قرآن نو سمجھیا. اگے صرف تسی
حفظ طلباء دیاں دستاراں انہاں نوں جناب والا دستار کیتی جاندی سی جڑے فقط قرآن زبانی یاد کردے سن. اج الحمدللہ کنے نے چار وہ بنا کے علامہ مفتی صاحب دستے پیسان عاصم رضا صاحب کہ 4 حافظ نے تے 4 عالم نے. سمجھو نا جی. الحمدللہ انہاں 4 دے وچ او نے کہ جنہاں نے قرآن نو سمجھیا بھی ہے تے مصطفیٰ دے فرمان نو بھی سمجھا. اج وہ بھی خوش نصیب نے کہ اے اعزاز اے انعام وڈیاں اداریاں وچ ہوندا ہے. سمجھ آئی گل. نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں ہن قرآن سننا. رب دا قرآن بولیا ہولی بولے ہو سبحان اللہ. قرآن سننا نہیں لگا جی شیر آکھو تے میں میاں صاحب دا دروازہ کھول لینا. مینوں بڑا ڈر ہے. مینوں میاں صاحب ہوندے نے میں سنا سکنا مگر محبت نہ بولو. قرآن سنو. قرآن والیاں دی مجلس ہے نا. تو انہوں اس بات تے خوش ہونا چاہیے کہ اللہ دا ایک خاص کرم ہے جس شیخ دے ہاتھ میں اساں ہاتھ دیتے ہیں وہ عالم بھی نہیں شیخ الحدیث بھی نہیں. صرف آپ ہی شیخ الحدیث نہیں اگے بٹھان والیاں پڑھا کے شیخ الحدیث بنا دے ہیں مفتی بنا دے ہیں. کئی تو جناب والا نام دے مفتی ہوں دے نا. الحمدللہ میں اس بات تے خوش ہوں اور میں اسی اپنی اس عقیدت اور اسی اپنے اس جناب والا نسبت اسے ناز کرنے ہیں کہ اللہ دے فضل اور کرم نال ساڈے شیخ طریقت اللہ دا خاص کرم ہے. اپنے جد اعلیٰ دی مسند وارث اپنے والد گرامی ساڈی عقیدت دے مرکز و محور حضور پیر سید محمد مظہر قیوم شاہ صاحب مشہدی نبر اللہ مرکزہ آپ کی اس تربیت دا جناب والا سمرہ کہ الحمدللہ جیڑے باقی مدرسے میں تو پڑھ کے شاید حدیث شریف پڑھ کے جدو وڈے عالم بن کے تے جاندے نے نا تے پھر حضرت شیخ الحدیث صاحب مفتی اعظم دامت برکاتہم العالیہ استاد آل سنت و جماعت دے عظیم عالم دین اور حضور دی آل دے شہزادے حضرت پیر سید محمد نبید الحسن مشہدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو پھر جا کے مفتی دا کورس کر کے تے پھر تکمیل کر دیں. سمجھ آئی نا گل. اے ذرا سمجھو صحیح ادارے میں تو پڑھن تو بعد جا کے او جڑی سند دی مور جڑی لواندے نے نا او دا اے ہوندا ہے کہ نالے کم از کم نسبت بھی ایک شے مل جائے کہ اور کچھ نہیں کہ قیامت والے دن یہ کہ آنکھاں کے سونے اسی تواڈے شاگرداں بھی تو بھی ہاں سانوں اس گل تے ناز بھی ہے تواڈے غلاماں بھی تو بھی ہاں تواڈے نوکراں بھی تو بھی ہاں تے تواڈے کول بیٹھ کے تواڈے نامے دی حدیث بھی تواڈے کول ہی پڑھ کے ساڈے سنائی. کئی وہ ہوندے نے کہ جیڑے طالب علم بن کے پڑھ دے نے. کئی وہ ہوندے نے جنہاں نوں منبر تے بیٹھ کے پڑھا کے انہاں نوں بھی شاگرد بنا چھڑدا. سمجھ آئی گل. میں بالکل اختتام کی طرف جا رہا ہوں کیونکہ مینوں حضرت علامہ مولانا طاہر اقبال صاحب نے اشارہ کر دیتا ہے اور میں پھر ادھر میں بس اپنے اختتام کی طرف سے اگر 5 منٹ دیتے ہو جان تو اجازت ہے. میں بھی لاہوروں آیا یار. میں تو ہن تسی منتے ہی نہیں ہوندا. میں تو انج تساں آکھیا ٹر جا. سمجھو نا جنہ ہن میں دوروں آیا انہاں کو میرا خیال تے کرو. 5 منٹ تو مینوں دینے ہی دینا. اچھی بولو ذرا سبحان اللہ. پھر ذرا غور کریا جے. حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا میں کسی دنیا دار نہ سودا نہیں کیتا میں تے رب نہ سودا کیتا. رب دا قرآن پڑھنے اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا. العالمین احکم الحاکمین فرماتا ہے جیڑا ایک نیکی کرے گا جیڑا جناب والا اللہ رب العالمین فرماتا ہے نیکی ایک کرے گا رب آندا او دے بدلے وچ 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں رب آندا نیکی ایک کرے گا بدلے وچ میں انہوں 10 عطا کراں گا. حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جناب والا 6 علم رب دے ناتے دیتے نے. کدے ناتے دیتے نے؟ اولی بولو کوئی سن نہ لگے.
اسی کدی کہڑا اساں کہڑا دتے ہوندے نے ہاں جی اے او جاندا ہے نالے گل اے وے رب او دی چیز اپنی بارگاہ قبول کردا ہے جنوں توفیق دیندا ہے بڑے بڑے روپیاں والے لوگ ہوندے نے بڑا بڑا پیسہ ہوتا نہیں مگر رب انہوں نے توفیق نہیں دینا ایک ریڑی تے بیٹھا ہوں وے تے سارا سال 5-5 روپئے کٹھے کر کے رکھدا ہوندا جاب سال بعد جدوں مدرسے دا جلسہ ہویا نا تے میں بھی دینے تے رب انہاں 5 روپیاں وچ جڑی برکت پاندا ہے نا تے پھر وہ ساری زندگی آندا میں جاندا ہی نہیں سا مینوں رب نے اتنا عطا کر چھڑیا کیوں وجہ کی رب دا قرآن دستا ہے اللہ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم العالمین احکم الحاکمین فرماتا ہے جڑا اللہ دے راہ میں دے گا او دا اعزاز و انعام و اکرام کیے فرمایا رب بندہ میں ایک دے بدلے وچ 700 دیاں گا دنیا نوں دکھا کے دے تا بھی 700 دے گا کسے نہ جناتے والا ارادہ کر کے دے تا بھی 700 دے گا رب بندہ ہے بے شک کو جس لالچ دے تا بھی رب بندہ میرا وعدہ میں دیواں گا فرمایا جب مینوں راضی کرے گا دنیا داراں نوں راضی کرن واسطے نہیں کسے جناتے والا دکھلاوے تے واسطے نہیں کسے نوں اپنے آپ کو اپریشیٹ کران واسطے نہیں فرمایا جب مینوں راضی کرن واسطے دے گا میرے حبیب نوں راضی کرن واسطے دے گا رب دا میں 700 تے دینا ہی دینا میں ایک دے بدلے میں 700 تے دینا ہی دیواں گا مگر رب دا میں بھی کائنات دا خالق ہاں میں ہوگا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب رب بندہ میں تے کو منشی بھی نہیں رکھیا جی میں ایسی منشی رکھنے ہیں نیلے کاغذ ہوتے لکھائی کرانے اتلے ہوتے لکھ کے تے تھلے آپے چھپ جاوے شامی صاحب کرنے ہیں بھئی کنہ کو ہے دیتے کنے نہیں لے کنے نہیں شامی پورا سی صاحب کرنے ہیں رب بندہ میں کدی نہیں کیتا میں بغیر حساب تو دینا میں بغیر حساب تو دینا رب بندہ جی دیتے میں راضی ہو جاؤں 700 تے دینے ہی دینا نا ایک دے بدلے 700 دینے ہی دینا ہے رب بندہ تو میں دینے ہی دینا ہے مگر جدے تے میں راضی ہو جاؤں نا واللہ یضاعف لمن یشاء پھر میریاں عطاواں انج ہو جاندیاں نے وہ سنبھالدا رہ جاندا ہے رب بندہ مینوں انج عطا کرنا وا انیاں دینا وا کہ لوگ بھی ویندے رہے دے کل حالات کی سن اج کیسا ہو گیا آج حالات کیسے ہو گئے سمجھ آئی گل حضرت علی جی میں گل سنا کے میں اپنے اختتام کی طرف بڑھا مولا کائنات نے فرمایا میں کسی دنیا دار نہ سودا نہیں کیتا میں رب نہ سودا کیتا پتہ چلیا علی پاک آندے نے جڑا رب نال سودا کرے رب او دا قرض رکھدا نہیں رب او دا قرض رکھدا بولو بولو دا قرض رکھدا ویسے بھی میرے استاد گرامی فرماندے سن اسلام کسی دا قرض نہیں رکھدا سمجھ آئی گا ہون بنیا کی سرکار دی بارگاہ وچ حضرت علی پاک چلے گئے جا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ منظر میں بازار گیا آگا چادر بیچی ہے 6 درہم نے بھی کی ہے میں وہ سائل منگیا وے میں انہوں دے دیتا وے واپسی میں ہٹے آنا ایک بندہ آ گیا ہے رابی آ گیا ہے انہیں میں اونٹنی پکڑائی ہے 100 درہم میں سودا ہو گیا وے تھوڑا جب گیا گزرے آنا ایک اور تاجر آ گیا وے انہیں 160 درہم میں سودا ہو گیا وے میں 100 درہم انہوں دوسرے کو نہیں دے دیتا اگلے قدماتے جا کے 60 درہم لے کے آ گیا نبی کریم علیہ السلام فرمایا علی جان نے ایک تاجر کون سی حضرت علی پاک یہ نہیں آکھیا یا رسول اللہ میں ویکھیا سی فلانے محلے دا فلانے پنڈ دا آندا اللہ و رسولہ عالم سونیا رب بہتر جاندا ہے یا رب دا رسول بہتر جاندا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی جن نے تینوں او سواری ویچی جانا وہ جبریل امین سے کھل کے بولو ذرا سبحان اللہ
وہ جب رب نہ سودے کریے پھر رب گلاں بھی اچیاں کرواندہ ہے. سمجھ آئی نا گل؟ پھر دنیا کے تاجراں نال نہیں گل بننی، پھر اتنے نہیں گل بنتی، اتنا جا گل پہنچنی ہے. فرمایا پھر بنیا کی؟ آخر سونے میں 100 درہم وچ وہ کول خرید لی. انہیں آخر جب دل کرے پیسے دے دیں. پھر کوئی چند قدم اگے گیا وہاں کہ بندہ اور آ گیا. انہیں آخر محنت دے جو بیچنی جاتی. سودا 160 وچ ہو گیا. انہیں 160 مینوں دیتے تو میں لے کے ٹر پیا. میں سواری انہوں نے دیتی. تو آقا تھوڑے قدم اگے گیا تو وہی پہلا بندہ پھر آگے اٹھا کے لیا میرا 100 مینوں دے. آقا میں انہوں دیکھ رہا ہے. سرکار فرمایا انہوں نے جاننا ہے وہ ہے سمجھ کون. صحابی آندا ہے سونے میں نہیں جانتا تسی جان دو یا خدا جانتا ہے. سرکار نے فرمایا جیڑا سودا تیرے نال کرن آیا سی نا اونٹنی لے کے او دا نام جبریل امین تے جیڑا تیرے کول 160 درہماں دے سودا خریددا پیا سی او دا نام میکائیل تے جیڑی او اونٹنی خریدی تے ویچی گئی ہے نا اے او سواری ہے جس سواری تے حسنین دی اماں قیامت پر دن بیٹھ کے آوے. اینجنی ذرا پیار نہ اس گھرانے کی سخاوت عالم دیکھ لو کہ اپنے گربان جان مارو وہ سخاوت کرتے ہیں. تسی سبحان اللہ بھی کی نہیں بولتے بولا کرو کی سبحان اللہ. میں سواری ہو دے جس سواری کے قیامت والے دن سید کائنات بیٹھ کے آوے گی. فرمایا گل لے وے رب آندا تو محبوب دے صدقے رب دے نام تے دتا ہوئے تے رب آندا میں خالی تے نہیں نہ جان دے گا. پتہ چل گیا جڑا رب دے نام تے دیوے تے رب دے راہ تے دیوے انہوں پھر رب خالی جان دیندا نہیں. ادا شناس نبوت افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی یاد اندر آپ دے فضائل و مناقب بیان کرن واسطے ہر سال جماعت جلالیہ پاکستان حضرت قبلہ عالم دی سرپرستی اور صدارت اور آپ دی نگرانی دے وچ یہ پروگرام پاکستان دے بڑے شہراں وچ کر دیا. یہ 11 تاریخ نو یہ تانوں جڑے گل سنان دا مقصد ہے کہ تواڈے واسطے میں تساں جانا ہے. لاہور ایوان اقبال بڑا بڑا سارا ایک حال ہے. وہ دی کرسی تے بیٹھا انج لگدا جویں میں ایم پی جے بن گیا. سمجھو نا اوتھے تساں پہنچ کے تصویراں لوا کے گھر بھی وہانیاں. سمجھا میں نے اوتھے 11 جنوری بروز بدھ صبح 11 بجے تو لے کے 3 بجے تک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس ہو گئی جہدے وچ ملک دے بہترین علماء کرام تشریف لے گے اور حضور پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہم العالیہ آپ صدارت بھی فرمان گے اور خصوصی خطاب بھی فرمان گے. سمجھو یہ سارے جماعت جلالیہ کی طرفوں دعوت ہے. یہ جماعت جلالیہ کی طرفوں میری طرفوں دعوت نہیں. یہ سمجھو کہ اج تساں سارے نے حضرت صاحب نے بلایا تے حضرت صاحب نے تانوں سارے نوں اوتھے بلا لیا. سمجھ آ گئی گل. تے اوتھے تساں 11 جنوری بروز بدھ دن 11 بجے تو لے کے 3 بجے تک اوتھے ہونا. انشاءاللہ میں بھی اوتھے تہاڈا میزبان ہوواں گا. لاہور بھی ہونا جے داتا صاحب دے شہر ہونا جے. سمجھو یہ ایک جلا اوتھے کانفرنس ہونی ہے تے ایک کانفرنس اسلام آباد بھی ہونی ہے. او کنونشن سینٹر او اگے 14 جنوری نو انشاءاللہ او دے وچ بھی ملک دے جناب والا بیوروکریسی بھی تے وزراء بھی تے بڑے بڑے جناب والا لوگ حضرات تشریف لیان کے انہاں نوں لاہور دی دعوت. ہاں آپ نے فرمایا کہ تانوں جڑی دعوت ہے لاہور دی. سمجھو تانوں اسلام آباد دی نہیں. وہ جانا چاہو تے پھر سخیاں دا دروازہ تے اگے ہی بڑا ہے نا. کیڑا کوئی روٹی دی کمی ہے تے کیڑا کوئی کسے شے دی کمی ہے. سمجھو نا گل یہ کہ تانوں جڑی دعوت دیتی جا رہی ہے وہ لاہور دی دیتی جا رہی ہے. سمجھو لاہور تواڈے قریب ہے تے تساں سارے نے کدوں کیڑی تاریخ ہے شاباش کیڑی تاریخ ہے 11 جنوری بروز بدھ تے سویرے 11 بجے تو لے کے تے 3 بجے تک ایک دن پیراں دے نام اوتھے لانا جے. ٹھیک ہے. تے سیدنا صدیق اکبر دیاں پھر باہراں تواڈے تے کیویں ہون گیاں وہ پھر تسی جانو گے انشاءاللہ. سمجھ آئی گل. ہن ہے چونکہ ٹائم کافی ہو گیا وے میں گلاں کردیاں جڑا ہے نا ہن دستاراں واسطے جو کتنے نے بچیاں دے نام اے نے جی پہلے حفظ والے. ہاں جی اچھا جناب پہلے حفظ والے دی دستار
جی ایک گل ذہن وچ رکھنا کہ جنہاں دی دستاراں ہون کی جانا حفاظ کرام دستار کرا کے حضرت صاحب قبلہ دے کولوں تے تساں سارے ہو جدھر مفتی ارشد صاحب تے قاری خواجہ عقیل صاحب کھڑے نے انہاں دے کول پران ٹر جانا ہاراں والے بھی ادھر آنا ایتھے نہیں آنا ٹھیک ہے اے حفظ والیاں دی دستاراں تو بعد پھر درس نظامی والیاں دی دستاراں ٹھیک ہے تے نال انہاں نوں جبے پہنائے جان گے اے سب تو پہلے دستار واسطے تشریف لے نے عزیزم حافظ محمد بنیامین ولد حاجی حافظ طارق محمود صاحب ملا اقبال پورا حافظ محمد بنیامین آؤ بیٹا آ جا جلدی جلدی بس ہوں جی نامہ دا تو سارے پتہ ہے اشتہار تو سارے ویکھیا ہے اس ترتیب کے نال آدھے جاؤ حافظ محمد بنیامین ولد حافظ طارق محمود صاحب حضرت قبلہ حضور پیر سید محمد نبید الحسن شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہم العالیہ آپ اپنے دستے اقدس کے نال انہاں دی دستار فرمان گے تے ہاراں والے حضرات پرلے پاسے ادھروں نہیں لنگا اوپروں دی ہو ادھروں دی آپ صاحب پروں حافظ محمد بنیامین صاحب تو بعد حافظ مار علی حسن ولد مار سیف اللہ ڈیرہ بلاکی والا حافظ مار علی حسن ولد مار سیف اللہ ڈیرہ بلاکی والا اے دستار پکڑا ماشاءاللہ اے جناب اور آ گیا نے اے سر جی بھی لے لے ماشاء ابے تھلے بہ جو نا باقی منظر ہے دیکھو بڑا خوبصورت منظر ہے پھر اس تو بعد حافظ مار علی حسن ولد مار سیف اللہ ڈیرہ بلاکی والا جلال پور انہاں تو بعد حافظ انس محمود محبوب ولد محبوب عالم ملا حمید پورا حافظ انس محبوب ولد محبوب عالم ملا حمید پورا انہاں دی دستار ہے انہاں تو بعد حافظ محمد ہارون ولد محمد یونس ارائیں حافظ آباد تیار رہنا بھئی اگے کھلونا نہیں مہربانی کرو اے بہ جو تھلے جیڑے حضرات حافظ محمد ہارون ولد محمد یونس ارائیں حافظ آباد انہاں دی دستار اے دستار دو بھئی بہ جو مہربانی اے چار حفاظ کرام نے جنہاں دی جہاں دستاراں حفظ دیاں ہوئیں باقی حضرات علماء کرام ہن علماء دی باری آ گئی جی چار جا سبحان اللہ اے دیکھو نا شیخ جیاں ایک ایک گل سبحان اللہ آپ فرما رہے ہیں اے حق چار یار دی نسبت جڑی ہے نا ہاں جی اللہ حضرت فرماتے ہیں جناں بنے گی محبان چار یار کی قبل ہاں جی جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے چار حافظ ہو گئے ہن چار جناب والا درس نظامی والے علماء کرام مولانا حافظ اعجاز احمد جلالی میرہ کلام مولانا حافظ اعجاز احمد جلالی صاحب انہوں نے درس نظامی پڑھ کے مکمل عالم دین بن کے پہلے حفظ مکمل کیتا نے پھر اس کے بعد انہوں نے درس نظامی بھی پڑھے درس نظامی پڑھ کے آج اے دیکھو نا اے منظر انہوں نال جبہ بھی مل جائے کھولنا پہنتا ہے آپ صاحب جبہ کھولو اے کھول جاؤ جبہ کھول کے دے دستار بھی چاہیے مولانا حافظ اعجاز احمد جلالی صاحب میرہ کلام انہوں دستار اور جبہ اے دیکھو نا حفظ تو بعد عالم دین من زارہ عالم انفقہ انما زارہ نہیں سرکار نے فرمایا جڑا دین دے عالم دی زیارت کرے گا انہیں سمجھے جنہیں سرکار فرماندے نے میری زیارت کر لیں من صافہ عالم انفقہ انما صافہ نہیں ہونا حضرت مولانا حافظ رائے شاہد نوید جلالی صاحب ملا جمن عباس انہاں دی دستار اے حافظ قرآن بھی بنے نے اس کے بعد آج عالم دین ماشاءاللہ اے عالم دین بن گئے انہاں دی بھی دستار اور انہاں بھی جبہ عطا فرمایا جا رہا ہے مولانا حافظ رائے شاہد نوید جلالی صاحب اللہ چمن عباس انہاں کو بعد مولانا حافظ حامی مسلم حسین جلالی صاحب سولگی کھرل انہوں نے حفظ بھی کیتا اور اس کے بعد ان درس نظامی پڑھ کے اللہ دے فضل و کرم نال عالم دین بھی بن گئے نے اللہ انہوں دے والد گرامی دے درجات بلند فرمائے اور آج عالم دین بن کے یہ دستار اور جبہ حاصل کر رہے ہیں اپنے شیخ دے کولوں ایک کتا قسمت والا انسان ہوتا ہے
جنہوں یہ اعزاز ملتا ہے. لو جناب ہوں ساڈے خطیب صاحب کی واری آ گئی. ساڈے خطیب صاحب مدینہ ٹاؤن والے مسجد کے خطیب حضرت مولانا قاری محمد ابو بکر جلالی صاحب مگو کی نال انہاں دا تعلق ہے تے یہ تشریف لیا رہے ہیں. حضرت مولانا قاری محمد ابو بکر جلالی صاحب انہاں نے درس نظامی اتنے پڑھ کے تے آج دستار انہاں دی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ علم عمل دے اندر برکت دے. ماشاءاللہ اپنے شیخ دے کولو اپنی دستار کروا رہے ہیں. اے بھی 4000 کی نسبت 4 علماء کرام اور 4 ہی حفاظ کرام. اے 8 حضرات نے جنہ دی دستار اج جامعہ جلالیہ معصومیہ مظہر الاسلام ٹانڈا کالونی جلال پور بٹھیاں بچ تساں یہ منظر ویکھیا وے. اے ساڈے حضرات بڑے بڑے مہمانان گرامی اے جنہیں بھی نے انہاں دے نام لکھے نے. میں اگر انہاں دے نام پکاراں تے بڑا ٹائم لگے گا مگر یہ وے کہ سارے ہوں بہ جاؤ بس ہوں بہ جاؤ ہوں بہ جاؤ. ہوں اسی اپنے شیخ کی زبان تو خوبصورت جملے سننے ہیں. جنہوں یہ گل سمجھ آئی بہ جاؤ ذرا پیار. وَأَصْحَابِهِ الْمَهْدِيِّينَ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في الكلام المجيد وبرهان المجيد ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء بغير حساب. وقال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا خاتم النبيين. اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على بدر الكمال اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على شفيع جميع الأنام. بعد سمت بدرگاہ مجیب الدعوات خالق کائنات جل والا و درود و حضور سرور کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم حضرت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ بیعت و السلام. معزز سامعین حاضرین علماء کرام وارثان منبر و محراب اصحاب عقل و بینش اہل محبت و طریقت محبی فی اللہ استاذ الفاظ حافظ محمد اسکر علی جلالی محتمم دارالعلوم جلالیہ معصومیہ مظہر اسلام ٹانڈا کالونی محبی فی اللہ استاذ العلماء مفتی محمد طاہر اقبال جلالی محبی فی اللہ خطیب اہل سنت مبلغ یورپ حضرت علامہ مولانا محمد نواز بشیر صاحب جلالی خطیب محفل محبی فی اللہ مفتی محمد آصف جلالی اور دیگر اسٹیج پر جلوگر قابل قدر شخصیات آج کی یہ بابرکت اور روح پرور تقریب خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر
دارالعلوم جلالیہ معصومیہ مظہر اسلام کے آنگن میں تربیت و تعلیم پانے والے طلباء کے اعزاز کے لیے سجائی گئی ہے۔ انتہائی خوشی اور مسرت کا موقع ہے جب دارالعلوم سے 4 حفاظ کرام اور 4 علماء کرام نے اپنی اپنی تعلیم کی تکمیل کی ہے۔ انتہائی لائق تحسین ہے وہ احباب جو دارالعلوم کے ساتھ محبت کرتے ہیں، مالی معاونت کرتے ہیں اور انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں محبی فی اللہ حافظ محمد اصغر علی جلالی صاحب اور مفتی محمد طاہر اقبال جلالی صاحب، جن کی کوششوں اور کاوشوں کے سبب سے یہ دارالعلوم میں ایک تناور درخت بحمد اللہ بن چکا ہے۔ دیکھیں جب عالم پورہ کے اندر قبلہ والد گرامی حضرت ثانی صاحب رحمہ اللہ نے اس ادارے کی بنیاد رکھی اور پھر ٹانڈا کالونی میں یہ ادارہ چلتا رہا، ہم حافظ صاحب کو دیکھتے رہے کس قدر اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ دارالعلوم کی خدمت کرتے رہے ہیں۔ ایسے استاد کی قدر کرنے والی بہت ساری جگہیں ہیں، بہت سارے مدارس موجود ہیں، لیکن ان سارے تکلفات سے دور رہ کر بہت سارا اپنی زندگی میں ایثار کر کے اگر شہر کے بڑے مدارس میں چلے جاتے زیادہ معاوضہ بھی ملتا، زیادہ وہ لوگ قدر بھی کرتے، لیکن ان چیزوں کی پرواہ کیے بغیر حافظ صاحب نے زندگی گزاری، اخلاص کے ساتھ طلباء دینیا کی خدمت کی، قرآن مجید پڑھایا اور صرف دین پڑھنے والوں کو طالب علم نہیں تصور کیا، اپنی اولاد سمجھ کے پڑھاتے رہے۔ اور میں نے یہ بات جب درس نظامی کا آغاز ہوا، مفتی طاہر اقبال جلالی صاحب کی خدمات درس نظامی کے لیے دی گئی، میں دی تھی اسی مسجد کے اندر کہ الحمدللہ وہ وقت دور نہیں کہ یہ دارالعلوم حافظ آباد کا بہت بڑا ادارہ بن جائے۔ تو اب اپنی نگاہوں سے دیکھیں کہ شاید ہی حافظ آباد کے اندر کوئی پہلے ایک مدرسہ ہو جہاں سے اس طرح علماء کرام جو ہیں وہ فارغ التحصیل ہوتے ہیں۔ یہ اس دارالعلوم کا اعزاز ہے۔ میں کہوں گا کہ تحصیل پنڈی بٹیاں کے اندر یہ واحد ادارہ ہے جہاں سے علماء کی تخریج ہو رہی ہے، جہاں سے علماء فاضل ہو رہے ہیں۔ حافظ آباد کے اندر مرکزی ادارہ پہلے سے جامعہ سعیدیہ موجود ہے بحمدللہ، وہاں سے علماء کی فراغت ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ دوسرا ادارہ ہے ضلع حافظ آباد کے اندر کہ جہاں اس قدر علوم دینیہ کی خدمت ہو رہی ہے۔ تو یہ یقیناً معاونین کے لیے، محبین کے لیے ایک حوصلہ افزائی کی بات ہے کہ آپ اس دارالعلوم سے وابستہ ہیں جہاں اخلاص اور للہیت کے ساتھ علوم دینیہ کی خدمت کی جاتی ہے۔ دیکھیں جب عالم پورہ میں سے یہ بنیاد رکھا گیا تو سینکڑوں مدارس شاید حافظ آباد کے اندر وہ شروع ہوئے ہوں گے، وہاں ان کی بنیادیں رکھی گئی ہوں گی، کئی مدارس ان کے آغاز ہوئے ہوں گے، مگر یہ واحد ادارہ ہے جو اس جگہ پہنچا کہ جہاں سے علماء کرام فارغ ہو رہے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کا خاص فضل و کرم ہے، اور حافظ صاحب کے اس اخلاص کی، اس تربیت کی یہ برکت ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ دن دارالعلوم کے محبین اور معاونین کو دکھایا کس انداز سے کام ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت حافظ صاحب کے علم و عمل میں، مفتی طاہر اقبال صاحب کے علم و عمل میں اور ان کی تدریسی کوششوں میں اللہ رب العزت مزید برکتیں پیدا فرمائے۔ یہ دینی مدارس
انہیں عام سکول یا تعلیم گاہ نہ سمجھا کریں۔ مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ نے انجمن حمایت اسلام لاہور کے جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے ایک خط لکھا تھا۔ اس وقت یورپ کے اندر تعلیم کے لیے آپ تشریف لے گئے تھے، تو وہاں سے ایک خط لکھا۔ اس خط کے اندر دینی مدارس کی افادیت موجود تھی۔ آپ نے جب یورپ کو دیکھا تو آپ اسپین کے ان مفتوحہ علاقوں میں بھی تشریف لے گئے جو حضرت سیدنا طارق بن زیاد فاتح اسلام کی کوششوں کے سبب سے سلطنت اسلام کے اندر آئے تھے۔ وہاں دیکھا تو دیکھنے کے بعد یہ سوچا اگر یہاں اسلامی مدارس قائم کیے جاتے تو آج بھی جب کہ مغرب کی حکومت بن چکی ہے پھر بھی اسلام کے یہاں نشان موجود ہوتے، قدم موجود ہوتے۔ یہ ان کا احساس تھا جنہوں نے اس خط مبارک کے اندر لکھا۔ ساتھ فرمایا کہ دینی مدارس اسلام کے قلعے، تو اس لیے جب اس قلعے کی خدمت کے لیے آیا کرو تو یہ احساس رکھا کرو کہ یہاں وہ نسل پڑھ رہی ہے جو اسلام کا مستقبل ہے، جو ہمارے عقیدے اور دین کا مستقبل ہے۔ اس اعتبار سے مدارس کی خدمت کرنا، مدارس سے تعاون کرنا اور محبت کرنا میرے حضور امام ربانی قیوم زمانی حضور مجدد الفسانی شیخ احمد سندی فاروقی رحمہ اللہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ انفاق فی سبیل اللہ کسی مصرف کے اندر بھی ہو جب اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے تو اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ جس کا مولانا ذکر فرما رہے تھے کہ 700 گنا اللہ رب العزت کر کے عطا فرماتا ہے، مگر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ رقم جو اشاعت دین کے اندر صرف کی جائے، فرماتے ہیں 1 روپیہ اگر اشاعت دین کے اندر صرف کیا جائے اور 1 لاکھ کسی اور دوسری جگہ پر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دیا جائے، کوئی رفائی اسپتال بنوا دیا جائے، کوئی راستہ بنوا دیا جائے یا کوئی اور ایسا کام کر دیا جائے، تو حضور امام ربانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو 1 روپیہ اشاعت دین کے لیے صرف کیا گیا وہ اللہ رب العزت کے ہاں دیگر انفاق جو ہے وہ 1 لاکھ کے بعد۔ تو اس قدر اشاعت دین کی خدمت جو ہے، دین اسلام کی تبلیغ کے ادارے جو کام کر رہے ہیں ان کی خدمت کرنا اس قدر اولا ہے اور احسن ہے انفاق فی سبیل اللہ کے اندر۔ اور اس کی طرف حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے بڑی مبارک نشاندہی فرمائی کہ یہ اتنا عام فریضہ ہے اور اہم ذمہ داری ہے جسے ڈاکٹر اقبال رحمہ اللہ اسلام کا قلعہ قرار دے رہے ہیں۔ دیکھیں اس قلعے کو اینٹیں مہیا کرنا، اس کی تعمیر کے اندر حصہ لینا، اس کو مضبوط کرنا، کس قدر اس کی افادیت موجود ہوگی۔ جو ایسی سوچ رکھنے والے آدمی جو مستقبل کو دیکھتے تھے انہوں نے جس بات کی نشاندہی فرمائی، اللہ رب العزت ہمیں دینی مدارس کے ساتھ محبت کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔